یوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ ایک بار درود پڑھنے والے کو ناظرین کرام احد پہاڑ کی مثل اللہ ثواب عطا فرمائے۔ تو جو بندہ مومن جو نبی پاک علیہ السلام کا امتی کثرت سے درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرے گا، اللہ اسے کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کے مبارک ایام ہیں، الحمدللہ 12ویں شب تک تو ایک خاص طور پر جوش جذبہ اور تیاریاں شروع ہوتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے اور جلوس میلاد بھی ہیں۔ یہ سب برکتیں الحمدللہ پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی عافیت سلامتی کے ساتھ یہ مبارک ایام ہر سال دیکھنا نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ لیکن 12 کے بعد یہ چیزیں منقطع نہ ہو جائیں، ان چیزوں کو بھول نہ جائیں۔ درود پاک اور ذکر پاک کی محفل سجانا، نعتیں پڑھنا، یہ گھروں میں بھی ماحول اور اس طرح کے انداز ہمیں وہ رکھنے چاہیے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ جمیل صاحب کیا کہتے ہیں، میں نے جو یہ تمہیدی کچھ گفتگو کی ہے، کلمات عرض کیے ہیں، 12ویں شریف تک تو جوش جذبے رہتے ہیں، مختلف جگہوں پر محافل کا سلسلہ پھر بھی جاری رہتا ہے، تو یہ ایک عادت برقرار رہے۔ لاکھوں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ درود پاک کا فگر بڑھاتے ہیں، کچھ اور نیکیوں میں ان کا اضافہ ہو جاتا ہے ان مبارک شروع کے دنوں میں۔ تو کیا ہو ایسا کہ آئندہ بھی زندگی کے اندر یہ معمول جاری رہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف تک جو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ مساجد کے اندر علاقوں میں بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، اور مساجد کے اندر بھی یکم ربیع الاول کی شب سے ہی 12ویں شب بڑی رات تک محافل مختلف عنوانات سے علماء اہل سنت، مبلغین دعوت اسلامی، ان کے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس طرح ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ مصروفیات ہیں۔ درود شریف بعض مساجد کے اندر یکم ربیع الاول سے ہی، کہیں عصر کے بعد، کہیں مغرب کی نماز کے بعد، یہ 12 ربیع الاول تک درود شریف باقاعدہ مساجد کے اندر اجتماعی طور پر پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نیکیوں کی رغبت حاصل ہو اور نیکیوں کی طرف سبقت کریں، نیکیاں حاصل کرنے کی جستجو ہمارے اندر پیدا ہو، بڑھتی چلے جائے۔ تو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی طرف ہمارا دل مائل ہو جاتا ہے، اور کئی قسم کے نیک اعمال کا ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور نمازیوں کو بھی ان عبادات میں انگیج کیا جاتا ہے۔ تو اس میں نمازیوں کو چاہیے کہ ان عبادات کو کنٹینیو بھی، اب چونکہ اجتماعی طور پہ بقیہ مہینوں میں اگر وہ عمل اس طرح سے نہیں کیا جا رہا، تو کم سے کم اجتماعی طور پر چند دن جو ہم نے عبادات کا سلسلہ اپنے اندر عبادت کرنے کا ذوق شوق پیدا کیا ہے، تو اس کو انفرادی طور پر باقی رکھیں۔ مثلا اگر درود شریف پڑھنے کی آپ کی ان 12 دنوں میں آپ کی عادت پڑ گئی تھی کہ آپ 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا 1200 مرتبہ آپ درود پاک پڑھنے لگ گئے تھے، تو اب اس روٹین کو کنٹینیو رکھیں،
یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن مکمل ہوا، اب 13 ربیع الاول آئی اور ہم نے درود شریف پڑھنے کا سلسلہ موقوف کیا، اب آئندہ سال ہم ایسا کریں گے۔ تو جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کو جو بھی وقت مل رہا ہے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے جو نیکیاں کرنے کی عادت بن گئی تھی اس کو اپنائے رکھیں، برقرار رکھیں، صحیح، اور اس کو اپنی عادت میں شامل کر لیں۔ اب کسی بھی نیک عمل کو عادت بننے کے لیے اس میں مختلف ماہرین محققین کی تحقیق الگ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 40 دن تک اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ عادت میں شامل ہو جاتا ہے، صحیح، کہیں 15 دن، مہینے بھر کی کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس لیے اس روٹین کو کنٹینیو جاری رکھیں، اور ایسا جب آپ بنا لیں گے عمل کے کم سے کم 40 دن اس عمل کو برقرار رکھیں۔ درود شریف پڑھنے کا عمل ہے، یا تسبیحات پڑھنے کا عمل ہے، یا سورہ ملک سننے یا سنانے پڑھنے کا عمل ہے، یہ اگر آپ کی عادت میں شامل ہوا تو اس کو کم از کم 40 دن تک آپ کنٹینیو رکھیں۔ 41ویں دن خود ہی آپ کا دل چاہے گا کہ یہ کام میں کروں، ماشاءاللہ۔ اور آپ کی وہ عادت میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے بعض نمازوں میں بھی بطور خاص یعنی 40 دن کا فگر بیان کیا جاتا ہے، یہ اتنے دن جماعت کے ساتھ وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، تو یعنی یہ عدد ایک بڑی 40 کی اہمیت عادت رکھتا ہے میں 40 کا۔ استحکام ہے، مضبوطی پائی جاتی ہے، اور ایک چیز کا کمال پایا جاتا ہے۔ وہ قرآن پاک کے اندر بھی بلغ 40 سنتاً، جب وہ 40 سال کو پہنچے، تو اب یہ 40 سال کے اندر ایک استحکام اور مضبوطی آ جاتی ہے، اور عقل جو ہوتی ہے اس میں کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو 40ویں نمبر پر جو صحابی اسلام قبول کرتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور ان کے اسلام کا قبول کرنا تھا کہ اہل اسلام اب اپنی عبادتیں خانہ کعبہ کے قریب نماز کی صورت میں اب ادا کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ اور ان کو خاص وہ لقب بھی ملا متمم الاربعین، متمم الاربعین، یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والا۔ تو یوں 40 کا جو عدد ہے اس کے اندر ایک خاص حکمت ہے، کسی بھی چیز کو ہم کنٹینیو کریں تو اگر 40 دن تک اس عمل کو برقرار رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری عادت میں شامل ہو جائے گا، اور جو چیز عادت میں شامل ہو جاتی ہے اس کام کو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بھی کافی چیزوں کو اگر دیکھیں تو جو چیز ہمارے عادت میں شامل ہے ہم غور کریں گے کہ یہ میری عادت کیسے بن گئی، تو اس کے پیچھے ہم دیکھیں گے کہ کنٹینیو ہم ان کاموں کو کئی دنوں سے مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ اب وہ ایسی عادت میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اب اگر وہ کام ہم نہیں کر رہے تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ کوئی خلا ہے، کوئی کمی سی رہ گئی۔ تو اس لیے جہاں دنیاوی معاملات میں ہم اپنی کوئی روٹین بنا لیتے ہیں، عادت بنا لیتے ہیں، تو اسی طرح دین کے کاموں میں بھی ہمیں اپنی روٹین اور عادت بنا لینی چاہیے، اور سارے کام پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے، اور آخرت کی طرف نظر رکھیں گے کہ ان نیک اعمال پر جو اجر و ثواب ہے، مثلا ایک دفعہ درود پاک پڑھنا یہ آپ کو 10 رحمت خداوندی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تو آدمی غور کرے کہ میں اگر ایک دفعہ درود پاک پڑھوں گا اور 10 رحمتوں کا میں مستحق بن رہا ہوں، 10 گناہ معاف ہونے کا ذکر ہے، 10 درجے بلند ہونے کا ذکر ہے، آدمی 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو ان سب چیزوں پہ اگر آدمی غور فکر کرے اور پھر اب کہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک ذوق بھی بنے گا۔ تو جو ہم نیک اعمال کریں ان کے فضائل ان کو بھی مد نظر رکھیں، تاکہ ایک آدمی میں حرص پیدا ہوتی ہے اور رغبت ملتی ہے کہ اس چیز کا انجام اور نتیجہ یہ ہے۔ اسی طرح تسبیحات ہیں، تو تسبیحات فاطمہ پڑھنے کا معمول اگر آپ کا نہیں ہے تو آج سے ہی بنا لیں کہ روزانہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے رات کو آرام کریں۔ تسبیحات فاطمہ پڑھنے کا فائدہ کہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو انشاءاللہ رات بھر میں آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ پچھلے دن کی جو تھکن تھی وہ انشاءاللہ اتر جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ سب بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، خواتین اور اسلامی بہنوں کے لیے، اسی طرح مردوں کے لیے بھی تسبیح فاطمہ بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ یہ درود پاک کی انداز بھی ہمیں اپنانے چاہیے اور اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ ذوق شوق ہم سب کو عطا فرمائے اور استقامت بھی عطا فرمائے۔
آمین. جی مزید سوال. مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ عورتوں کا مائک پر نعت شریف پڑھنا کیسا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح خوانی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیہ کلام پڑھنا اور اس کے ذریعے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرنا، تو یقیناً یہ صرف مردوں ہی کے لیے نہیں ہے، اس میں خواتین کو بھی حصہ لینا چاہیے. لیکن مردوں اور خواتین کے معاملات میں احکام شرع میں جہاں جو شریعت مطہرہ نے فرق رکھا ہے، تو ان فرق کو، ان چیزوں کو باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ٹھیک. کہ جو کام مردوں کے لیے ہیں وہ مرد کریں، جو کام خواتین کے لیے ہیں وہ خواتین کریں. جن کاموں کی مردوں کو اجازت نہیں ہے، خواتین کو اجازت ہے، تو خواتین کریں. مرد ان کاموں میں آگے دخل اندازی نہ کریں، اور جو کام مردوں کے لیے روا ہے اور عورتوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، تو خواتین کو اس محدود دائرے میں رہتے ہوئے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان کاموں کو کرنا ہے. اب مائک کا استعمال ہے، تو مائک کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے کہ اپنی آواز کو جو آپ آگے کے پہنچا. ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان تک اگر آپ کی بغیر مائک والی آواز نہیں پہنچ رہی، تو اب مائک ایک ذریعہ ہوتا ہے ان تک آواز پہنچانے کا. تو جو خواتین کی محفل ہے، خواتین کی محفل میں جو گھر کے اندر محفل ہو رہی ہے، تو اس میں بھی اگر وہ مائک کا استعمال کریں تو مائک کے ذریعے آواز بلند ہوتی ہے. بلند ہونے کے بعد گھروں سے باہر جائے گی. گھروں سے باہر جانے کی صورت میں جو غیر محرم افراد ہیں، محلے دار ہیں، ان تک ایک خاتون کی آواز پہنچ رہی ہے. تو اور یہ آواز ایک نارمل گفتگو والی آواز نہیں ہے، ترنم والی طرز. ترنم ہے، اس میں ایک طرز ہے، اس میں ایک لہجہ ہے، اس میں آواز کا اتار چڑھاؤ ہے. تو یہ جو انداز ہے یہ عورت کی آواز کو مزید خوبصورت کر دیتا ہے. جب عورت کی آواز کو مزید خوبصورت کر دے گا تو یہ والی جو آواز ہے، اس آواز کو جس میں ترنم ہو، ایک نغمگی والا وصف ہو، عورت کی ایسی آواز پردہ ہے، اس کو پردے میں رہنا چاہیے. تو اب جو خواتین اگر محفل میں شرکت کر رہی ہیں اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں باہر غیر محرم تک آواز نہیں جائے گی، خواتین کے اندر ہی آواز رہے گی، تو پھر اتنی آواز سے مائک کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہ آواز خواتین کے اس اجتماع گاہ تک ہی رہے. یعنی اگر کوئی عام طور پہ بیسمنٹ وغیرہ میں محافل ہوتی ہیں تو وہ اگر دور تک کے خواتین کو آواز نہیں جا رہی تو اتنی آواز میں مائک کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہ خواتین تک رہے اور باہر غیر محرموں تک آواز نہ جائے. اور اگر آپ جس لوکیشن پر، جس جگہ پر آپ نعت خوانی کر رہی ہیں، یعنی خواتین نعت خوانی کر رہی ہیں اور وہاں سے آواز غیر محرموں تک جا رہی ہوگی، تو پھر عورت کو اس طرح سے مائک پر نعت پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. بلکہ اگر بغیر مائک کے بھی کسی عورت کی آواز غیر محرم تک جا رہی ہے تو اس میں مائک کا ہی مسئلہ نہیں ہے. اگر غیر محرم تک آواز اس کی ترنم کی صورت میں جا رہی ہے تب بھی اسے اجازت نہیں دی جائے گی. اب دیکھیں اس پہ مزید ہم غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ظاہری حیات سے اذان کا سلسلہ جو شروع ہوا، اور سب سے پہلی اذان جس ہستی نے دی وہ مرد تھے، ٹھیک، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اور بھی مؤذنین تھے، مکہ مکرمہ میں الگ صحابہ کرام علیہم رضوان اذانیں دیا کرتے تھے، بصرہ اور اس طرح کے جو اور شہر تھے قرب و جوار کے، وہاں اذانیں ہوتی تھی، وہاں جماعت کا اہتمام ہوتا تھا. لیکن کہیں پر بھی کسی صحابیہ نے اذان نہیں کہی. صحیح. کیونکہ اذان کے الفاظ میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مساجد کے اندر جو اذان دینے کا انداز ہے، اس میں مؤذنین کرام اچھی سے اچھی آواز کے اندر اذان دیتے ہیں اور اللہ کے گھر کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو اب جتنی اچھی اور پیاری آواز مؤذن صاحب کی ہوتی ہے تو یہ مسجد کے اطراف میں رہنے والوں کو کشش اس آواز میں ہوتی ہے، لوگوں کو یہ مسجد کی طرف رغبت کا موقع ملتا ہے. تو اب اذان جیسی چیز جو عبادت ہے، جس میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، نماز کی دعوت دی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے لے کے آج تک کہیں پر بھی کوئی عورت مؤذنی کے فرائض انجام نہیں دے رہی ہوتی، اور کسی بھی عورت کو اذان اس طرح دینے کی اجازت ہی نہیں ہے، حالانکہ نیک کام ہے. اور اس زمانے میں خواتین نماز کے لیے آتی بھی تھی، نماز کے لیے آتی بھی تھی. یعنی یہ تو پھر بعد میں ممانت ہوگی،
اور لیکن اس زمانے میں نماز کے لیے ان کو آنا بھی تھا اور آتی بھی تھی. اب چونکہ آواز و اذان کی کلمات کی آواز ہوگی، اس کو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس کو بلند کیا جاتا ہے، تو اس میں اس خوبصورت سے منع کیا ہے نہیں. اب یہ جو نغمگی والی آواز ہے، ترنم والی آواز ہے، تو جب عورتوں کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے تو اس طرح کوئی خوبصورت آواز سے کوئی کلام پڑھنا یا تلاوت قرآن جس میں آواز میں ایک لہجہ بنتا ہے، ایک خوبصورت آواز بن جاتی ہے، تو غیر محرموں کو ایسی آواز سنانا جائز نہیں ہے. اور یوں مائک کا استعمال اگر کیا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ یہ آواز پہ غیر محرموں تک جا رہی ہوتی ہے، تو اس سے خواتین کو اجتناب کرنا ضروری ہے. جی ماشاءاللہ، آپ نے رہنمائی یہ سنی خواتین کے حوالے سے. تو نعتیں پڑھنے سے کون منع کرے گا؟ بعض اوقات جمیل صاحب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو خواتین کی طرف سے یا ان کے کوئی نمائندے بن کر، آج کل سوشل میڈیا ہر ایک کو تبصرے تجزیے لوگ کرتے رہتے ہیں، شرعی اور دینی طور پر نہیں سوچتے بلکہ اس کو برعکس لے کر چلے جائیں گے. تو وہ یہ کہ آپ کو حق ہے پڑھنے کا، تو خواتین کو بھی ہیں، وہ بھی امتی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، پڑھیں گی. تو پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ اس سے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، لیکن یہ بھی تو شریعت نے احکامات بیان کیے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کئی چیزوں میں مردوں کو اجازت ہے، خواتین کو وہاں اجازت نہیں ہے. صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، تو حالانکہ دوڑی تو اصل میں بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن آج کیا وہاں عورتوں کو دوڑنے کی اجازت دیں گے اس طور پر کہہ کے کہ وہ بھی عورت تھی، خاتون تھی جو دوڑی تھی؟ نہیں، شریعت نے منع کر دی. مرد دوڑیں گے، بلکہ وہ ایک منظر ہوتا ہے، گھر میں کوئی گھر والے ساتھ ہوں، کسی کی وائف ساتھ ہے، کسی کی امی جان ساتھ ہیں، اور وہ جو جگہ آتی ہے تو وہ ان کو چھوڑتے ہوئے خود دوڑتے ہیں. پھر بھلے انتظار کر لیتے ہیں ان کے ساتھ ملنے کا، لیکن یہ ہے کہ وہ خواتین کو کہ آپ آہستہ آہستہ ہو، میں یہاں پہ دوڑ کے جاؤں گا. اسی طرح طواف کے اندر رمل ہے. جی جی. رمل میں کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے قدموں سے کندھے ہلا کے چلنا. یہ مردوں کے لیے ایک مخصوص عمل ہے، خواتین نارمل انداز سے طواف کریں گی. تو شریعت مطہرہ نے جو فرق رکھا ہے مرد و عورت کے درمیان، اس فرق کو مد نظر خواتین اور مرد حضرات نے رکھنا ہے، اور جو جس کے ذمے کام ہے وہ اپنے ذمے عائد کاموں کو بخوبی انجام دے. اور جو شریعت مطہرہ نے کسی آدمی کے لیے منع کیا ہے کہ وہ کام نہیں کرے گا، مثلا چٹیا باندھنا، یہ عورتوں کا کام ہے، تو یہ مرد حضرات چٹیا نہیں باندھیں گے. خواتین کو حکم ہے اپنے بالوں کو بڑھائیں، مردانہ انداز کے بال نہ کٹوائیں. تو خواتین اپنے احکام پہ عمل کریں، مرد حضرات اپنے احکام پہ عمل کریں. خواتین کے نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ جدا ہے، مردوں کا نماز پڑھنے کا انداز الگ ہے. مردوں کے لیے سر کا ڈھکنا نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، خواتین کے لیے ڈھکنا ضروری ہے. تو جو فرق شریعت مطہرہ نے رکھا ہے، تو اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خواتین کہیں کہ اس معاملے میں آپ کے لیے یہ رعایت ہے تو ہمیں بھی رعایت ملے. تو دیکھیں، رعایت کوئی بھی نہیں دے سکتا. جو شریعت مطہرہ کے حکام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں، قیامت تک کے لیے تمام ہی علماء انہی احکامات ہی کو تو امت تک پہنچائیں گے، اپنی طرف سے کوئی سختی یا نرمی نہیں دے سکتے. اور اگر ہماری بہنیں خواتین اگر چاہیں اپنے اس طرح کے جو شرعی مسائل ہیں اور بھی روزمرہ کے، تو دارالحدیث اہل سنت کی طرف سے یہ ایک سروس جاری ہے کہ اسلامی بہنیں اپنے شرعی مسائل اس نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ سکتی. یہ نمبر اپنے پاس سیو رکھیں اور واٹس ایپ کے ذریعے بذریعہ تحریر آپ کو سوال جواب آپ لکھ کے بھیجیں، آپ کو جواب بھی لکھا ہوا مل جائے گا. اور اس سروس پر جو آگے جوابات دینے پر مامور ہیں تو وہ بھی خواتین ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، جو کہ باقاعدہ عالمہ کورس درس نظامی مکمل کرنے کے بعد دارالحدیث اہل سنت میں تخصص فی الفقہ اور یہ سارے پروسیجر سے گزرتی ہوئیں، جو لکھنے پر مامور ہیں. تو یہ خواتین کے جوابات وہی لکھتی ہیں، اور یوں آپ دارالحدیث اہل سنت سے تفتیش شدہ وہ جوابات آپ تک پہنچ جائیں گے. تو اس سروس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے دینی مسائل پوچھ سکتے ہیں. جی مزید سوال. میرا نام شایان ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہیں سے ہی چپلیں ہاتھوں میں اٹھا کے اور جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چپلیں لے کے جانا کیسا صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور دوسرا اپنی چپلیں لے کر جا رہا ہے، کیا ہونا چاہیے؟
ایک آدمی اگر قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کے قریب سے اگر گزر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں چپل ہے، اور چپل بھی نارمل یہ ہوتی ہے کہ استعمالی چپل ہوتی ہے، تو اس میں گرد غبار یہ وہ سب چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو اب ہمارے الحمدللہ مسلمانوں کا عرف اس حوالے سے یہ ہے کہ قریب اگر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہو زمین پر بیٹھ کر، اور اس کے قریب سے اگر کوئی گزر رہا اور اس کے ہاتھ میں چپل ہو، اب وہ اپنی چپل کو یا تو اس انداز سے چھپا لیتا ہے کہ چپل ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی دکھائی نہیں دیتی، یعنی اس چپل اور قرآن پاک کا ایک طرح سے آمنا سامنا نہیں ہوتا، تو اس چپل کو یا تو چھپا لیتے ہیں، یا پھر ایک طریقہ الحمدللہ یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو زمین کی طرف قریب کر کے پھر یوں جھک کر جا رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے ہاتھ میں یہ استعمالی چپل وہ قرآن پاک کے اس مصحف سے اونچی نہ ہو۔ اونچی نہ ہو۔ تو یہ الحمدللہ ایک ادب والی بات ہے، اور اسی طرح کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز اور بھی کہ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک مشورہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کا جو مقام ہے مساجد کے اندر، وہ جانب قبلہ جو دیواریں ہیں، ٹھیک، ان دیواروں کی طرف آپ دیکھتے ہیں وہاں ڈائس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یعنی محراب کے پاس۔ محراب کے دائیں اور بائیں جو مسجد کی فرنٹ والی دیوار ہوتی ہے، تو اسی کے قریب قریب پہلی صف میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ عمومی طور پہ کوئی بھی چپل لے کر پہلی صف سے آگے نہیں رکھتا۔ جو چپل رکھنے کے جو باکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بالکل پچھلی دیوار کی جانب ہوتے ہیں یا سائڈوں میں ہوں گے، لیکن ہوتے یہ برآمدے میں یا پچھلی صفوں کی طرف ہوتے ہیں۔ تو اگلی صفوں میں جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو ان سے مشورہ ہے کہ وہ پہلی صف میں ہی قرآن پاک پڑھا کریں، تاکہ اگر کوئی اس طرح کے معاملہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کے معاملہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص اپنی چپل لے کر جا رہا ہوگا تو اس کو آزمائش نہ ہو۔ ذہن نصیب ہو جائے مساجد کے اندر جو باکسز وغیرہ جوتوں کے رکھے ہوتے ہیں، تو یہ بات کا ٹوٹ جاتے ہیں تو لوگ پھر شاید کبھی انتظام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اچھا کئی جگہوں پر انتظام بھی نہیں ہوتا، تو پھر لوگ اس چیز کی رعایت کیے بغیر ہی دری کے کونے پر صف میں قالین بچھا ہوا ہے اور چپل کو دیکھے بغیر ہی کیا گرد ہے کیا مٹی ہے بس لا کے رکھ دیتے۔ تو ان چیزوں کی ذمہ داری تو اس نمازی پر بنتی ہے نا، کہ وہ اپنی چپل کو جو، اور بالخصوص جب وہ معاذ اللہ آلودہ ہو، اس میں گندگی ہے مٹی ہے اس طرح کی اور چیزیں، کہ آپ اللہ کے گھر کو اور ان دریوں کو اور ان قالینوں کو آپ ایسا کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اپنے پاس پھر کوئی تھیلی رکھیں، کچھ رکھیں کہ آپ اپنی چپل کو اس میں ڈال کر آپ رکھ دیں۔ مسجد کو ہماری طرف سے آلودہ نہ ہو، تو ایک منظر میں نے دیکھا کہ ایک مسجد میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے شہزادے جانشین عطار یہ مسجد میں انٹر ہو رہے تھے، تو میں مسجد کے اندر پہلے سے تھا، تو یہ مسجد میں جب آ رہے تھے تو انہوں نے اپنی چپلیں جہاں اتارنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں چپلیں اتارنے کے بعد مسجد میں رکھنے کا جو سیدھا قدم وہ رکھنے کے بعد پھر اپنے پاؤں کے تلووں کو چادر سے صاف کیا، پھر مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ تو یقیناً ان کا جو طرز عمل ہے یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تربیت کا انداز ہے، اور ممکن ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بھی انہوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ تو ہمیں بھی مساجد کے اندر جب ہمارا قدم پڑے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے قدموں کے ساتھ کوئی ایسی چیز ڈسٹ گرد غبار تو نہیں لگی ہوئی کہ ہم جا رہے ہیں اور جاتے ہمارا قدم مسجد کے صف پہ ہوگا، قالین پہ ہوگا، کارپیٹ پہ ہوگا، اور اس قدم پر لگی ہوئی مٹی گرد غبار وہ مسجد کی صفوں کو آلودہ کر رہی ہو، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی مزید سو۔ میری ناشتے کی دکان ہے، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر کوئی میرے پاس آ جاتا ہے ناشتہ کرنے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو میں اس کو ناشتہ کرا سکتا ہوں صدقے کی نیت سے؟ کھانا کھلانے کا جو عمل ہے یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کھانا کھلانے کے حوالے سے، نہ کھلانے والوں کی اس نہ کھلانے کے وصف کے اعتبار سے ان کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ کھانا کھلانا ایک اچھی عادت ہے، اچھا عمل ہے، اور اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے پیسے ختم ہو گئے، بظاہر وہ
ٹھیک ہے. ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ یار یہ تو اچھا خاصا آدمی ہے، یہ تو کما بھی سکتا ہے، لیکن کبھی پردیسی ہوتا ہے، جیب کٹ جاتی ہے، کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی واقعتاً کوئی آدمی آپ سے آ کر کہتا ہے کہ بھائی کھانا کھلا. ایسے مسئلہ ہوا ہے میرے ساتھ، مجھے بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھلاتے ہیں، تو آپ بالکل رضا الہی کی نیت سے آپ اس غریب کو کھانا کھلائیں، اس بندے کو کھانا کھلائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو انشاءاللہ اجر و ثواب آپ کو کل بروز قیامت دیکھنے کو ملے گا. کسی مسلمان کا پیٹ بھرنا، ماشاء اللہ. تو اس یعنی پہ اجر و جنت کو ثواب. واجب کرنے والی جو چیزیں ہیں، جنت کو لازم کر دینے والی جو چیزیں ہیں، ان میں ایک یہ اطعام الطعام بھی ہے، کھانا کھلانا بھی. کھانا کھلائیں. اچھا، کھانا کھلانا ویسے بھی چاہے آپ امیر کو کھلائیں غریب کو کھلائیں، ٹھیک ہے، بعض صورتیں صدقات اور یہ چیزیں غربا کے لیے زیادہ ثواب ہے کمائیں، لیکن نارمل بھی اگر کوئی صاحب ثروت بھی ہیں، دو سباب کسی کو کھلا رہے ہیں، کوئی گھر پہ بلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دل میں خوشی تو داخل ہوتی ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں، اور اس کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یا جمیل صاحب ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ چلیں یہ تو ایک ہو گیا اور آپ نے بڑی قیودات کے ساتھ اس کا ایک جواب دے دیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر وہ اسی کو اپنا معمول بنا لیں، وہ اپنی عادت ہی یہ بنا لیں اور اس طرح جا کر سوال کریں. ظاہر ہوٹل والا ہے، اس نے کوئی چیز ہے یا ناشتے والے نے، تو وہ بھی اپنے روزگار کے لیے ہے. جی اب اسی کے پاس ہی اگر اسی طرح کے وہاں تو دو چار آئیں گے تو وہ تو میرا خیال وہ بھی ناراض ہو جائے گا کہ ایک آدھو ٹھیک ہے کھلا دیا گیا، لیکن اتنے افراد آ جائیں اور مانگتے رہیں، جو سوال کریں، تو اس کی تو ہر ایک کو اجازت نہیں ملے گی نا کہ وہ اپنا پیشہ ہی یہی بنا لیں، معمولی یہی بنا لیں کہ اسے آج یہاں کل وہاں کل یہاں، وہ مانگ مانگ کر ہی کھانا کھانا ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ اب جو کسی سے سوال کرنا، مانگنا، کسی کے پاس موجود مال و اسباب طلب کرنا، تو اس کو کہتے ہیں سوال کرنا. اب یہ جو سوال کرنے کا عمل ہے، یہ اس کی اجازت ہر ایک کو نہیں ہے. وہ آدمی کہ جو اتنا ضعیف العمر ہو چکا ہے کہ اب وہ کمانے کے قابل نہیں رہا، نہ اس کے پاس کوئی مال و اسباب ایسا ہے کہ جس کو فروخت کر کر کے اپنا گزر اوقات کرے، تو جو چیزیں وہ حاجت میں ہی داخل ہے، وہ کسی بھی حاجت سے زائد کوئی شے ایسی ملتی نہیں ہے جس کو فروخت کر کے گزر اوقات کر سکے. اب ایسا آدمی ہے، وہ اگر بالفرض جو ہمارے سائل جنہوں نے سوال کیا ہے، ان کے مثال کے طور پہ ایسا کوئی آدمی آتا ہے جس کو روزانہ وہ ناشتہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ اس کا ضعیف العمری یا یہ اپاہج ہے، یہ کمانے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اب اس کے پاس کوئی ایسا مال و اسباب بھی نہیں ہے جس کے ذریعے یہ اپنا گزر اوقات کرے، اور یہ آدمی ان کے پاس اگر روز آنا بھی آ رہا ہے، اور یہ اسے کھلا دیتے یہ اسے کھلا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے مانگنے میں، اس کے ان کے کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اجر و ثواب کا باعث. ٹھیک. اچھا، اب ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کما سکتے ہیں، محنت مزدوری کر سکتے ہیں، لیکن انہیں فری میں کھانے کی لت پڑ گئی. لت پڑی، اور یا گھر میں بھی رکھا ہوتا ہے مال یا کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں، یہ سب چیزیں کہ وہ رکھی ہوئی ہیں لیکن عادت ایک بنا لی. عادت بن گئی، تو اب ناشتہ ادھر کیا تو دوپہر کا کھانا ادھر کیا. اور اسی طرح اگر کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو کھانے اپنے پلے سے نہ روٹی منگا رہے ہیں نہ سالن منگا رہے ہیں، بس دوسرے کے ساتھ اس کے گھر سے آئے ہوئے کھانے میں شریک ہو رہے ہیں، اور یہ کھا سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے، اور دوسرا آدمی اس کی وجہ سے آزمائش میں آ رہا ہے. تو اب ایسی صورت میں کھانا طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب یہ جو کنڈیشن ہے نا، یہ ہر ذی عقل آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس والے آدمی کی کنڈیشن، یہ کھانا مانگنا اس کے لیے جائز ہے، تو اس کو میں کھانا کھلا سکتا ہوں. اور اس والے آدمی کی عادت پڑ گئی کہ ہوٹل پہ کئی لوگ ناشتہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوٹل پہ کوئی کھانا کھا رہے ہیں تو ان کے اطراف میں کوئی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی اپنا خریدنے جا رہا ہے تو وہاں کہ کچھ مدد کر دیں. تو اب ایک بڑا طبقہ، بالخصوص بڑے شہروں میں، یہ پیشہ ورانہ بھکاریوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنا ظاہری حلیہ ایسا کر کے رکھتے ہیں کہ ان پہ ترس آئے. لیکن ایک سے روٹی کا سوال کیا، اس نے بالفرض روٹی دے دی، تو روٹی اپنے تھیلے میں ڈالی، پھر آگے کسی اور کے پاس پھر روٹی کا سوال، پیسوں کا سوال. بھائی دوپہر سے کھانا نہیں کھایا، اب دوپہر سے کھانا نہیں کھایا، ایک آدمی نے 100 روپے دے دیا، آگے جا کر بھی یہی صدا کہ دوپہر سے کھانا نہیں کھایا. جو 100 روپے کسی آدمی نے دیے ہیں، اس سے آپ کچھ چھوٹی موٹا آئٹم کھا سکتے ہیں، پیٹ بھر سکتے ہیں. تو ایک بڑا طبقہ
ہمیں ایسا ملتا ہے فٹ پاتھ پر، اسٹاپوں پر، کھانے کے جو ریسٹورنٹ ہیں اس کے قرب و جوار میں، کہ جو پیشہ ورانہ ہی کام ہے ان کے، یعنی باپ الگ بھیک مانگ رہا ہے، ماں الگ بھیک مانگ رہی ہے، بچے چھوٹے بڑے وہ الگ اپنے لگے ہوئے ہیں، اور سب کو جو ہرس ہے وہ پیسوں کی، کہ کسی میں پیسہ مل جائے اور یہ ان کا بچا ہوا کھانا وہ ہمیں مل جائے۔ تو اس انداز سے مطلب وہ نیت لگا کے لوگوں کو، کھانا کھانے والوں کو بھی بعض اوقات آزمائش میں ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ اس انداز سے دیکھ، یعنی یہ عمل درست نہیں ہے، یہ بھی جائز عمل نہیں۔ یہ عمل جائز نہیں ہے، اور یہ ہمارے اسلام بالکل ان چیزوں سے ظاہر ہے کہ جس میں آدمی کی اپنی عزت بھی مجروح ہو، دوسروں کی بھی عزتیں وہ خراب کر رہا ہو، اور وہ دیں بھی تو بڑی بددلی کے ساتھ دیں، اور بس مصیبت ٹالنے کے لیے کہ یہ تو اب جائے گا نہیں اس طرح۔ تو بعض صورتیں تو وہ دینے والے کے لیے تو کوئی گنجائش نکل آتی کہ وہ جائز ہو جائے، لیکن لینے والے کے لیے پھر بھی جائز نہیں ہوتا کہ وہ جو ان سے زبردستی اور ناحق طریقے سے اس طرح ان کا مال لیں۔ ان چیزوں کا بھی خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میلاد کا چندہ بچ جائے تو اس کا کیا کریں گے؟ جی 12ویں شریف گزری اور اب اس طرح کے بھی یہ خیر 12 ربیع الاول تک کی نہیں ہے، عام بھی میلاد میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پر چندہ کم پڑ جاتا ہے اور کئی جگہوں پہ بچ جاتا ہے۔ تو اچھا سوال ہے، اور اس طرح کی بھی رہنمائیاں لینی چاہیے، یہ بھی مسائل ہمیں پوچھنے چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جو چندہ جس عنوان اور مقصد کے لیے لیا گیا ہے وہ اگر بچ گیا تو جن حضرات کی طرف سے وہ چندہ ملا تھا اور وہ حضرات آپ کو معلوم ہیں تو انہیں وہ چندے کی رقم واپسی دے دی جائے، یا پھر ان سے نئے سرے سے اجازت لے لیں کہ آپ کی دی ہوئی رقم، مثال کے طور پہ ہم نے جو جمع کی تھی وہ 5-10 افراد سے جمع کی تھی، ہم مثال کے طور پہ 50,000 روپے ہم نے جمع کیے تھے، ہمارا یہ کام 40,000 روپے میں ہو گیا ہے، 10,000 روپے بچے ہیں، تو اس میں آپ کی بھی کچھ رقم شامل ہے، تو فلاں کے پاس جائیں، ابھی آپ کی بھی کچھ رقم شامل ہے، اور ان سے پھر نئے سرے سے اجازت لے لیں کہ یہ 10,000 روپے ہم کسی کار خیر میں خرچ کر دیں۔ تو جو دینے والے تھے ان کی طرف سے آپ کو کسی نئے کار خیر میں خرچ کرنے کی اجازت ملتی ہے تو آپ بلا شبہ ان کی اس دی ہوئی رقم کو اس کام میں خرچ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر اجازت والی صورت ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں جیسے نارمل جب چندہ ہوتا ہے تو اب کوئی کسی نے 1000، کوئی 2000، کوئی 5000، کوئی 50,000، بڑا آئٹم تو یاد رہ جاتا ہے، لیکن نارمل جو چندہ ہوتا ہے وہ یاد نہیں رہتا۔ اچھا پھر اگر کئی لوگوں سے لیا ہوا ہے، 50 ہیں، 100 ہیں، پوری مارکیٹ سے اکٹھا کیا ہوا ہے، تو اب ایسی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے کتنا دیا، کس نے کتنا دیا؟ یہ بھی نہیں پتا، تو کس نے دیا، کس نے کتنا دیا، تو کوئی ریشو بھی نہیں بن پا رہا، تو پھر ایسی صورت میں وہ رقم جس مقصد اور جس کار خیر کے لیے جمع کی گئی تھی تو اس جیسے کار خیر میں اس کو نیکسٹ جب وہ موقع آئے تو اس میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جمیل صاحب یہ تو چندے کا سوال ہوا ہے، تو یہ بھی لوگوں کو رہنمائی کر دی جائے۔ اب جھنڈے لگے ہوئے ہیں، چراغاں ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو جتنے ذوق شوق سے یہ چیزیں لگائی ہیں ان کو اتارنے میں بعض اوقات وہ ذوق شوق نہیں رہتا۔ یہ کبھی کبھی تو وہ پرچم یا پینا فلیکس وہ یا تو مہینوں لگے رہتے ہیں، اچھا موسم کا کوئی پتہ نہیں، تو اس کی وجہ سے یا تو یہ خود ہی کپڑا ہوا سے ہل کر پھٹ کر شہید ہو کر نیچے آ جائے، اور یا کچھ اور معاملات بھی ہے۔ تو ان میں ہونا کیا چاہیے بیسک؟ کوئی بھی چیز جو یعنی تقریبات وغیرہ کی ہوتی ہیں اس کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم تک اس کا چراغاں ہے، سجاوٹ ہے، ڈسپلے ہے، جب وہ وقت گزر جائے تو پھر ان سب چیزوں کو اتار لینا چاہیے، اس کو محفوظ کر لینا چاہیے، اور آئندہ جب وہ وقت آئے، جیسے تقریب آ رہی ہے، محافل نعت کا جب موقع آ رہا ہے تو اس کو پھر آئندہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو جو آپ نے صحیح توجہ دلائی کہ بعض اوقات جو ہمارے یہاں پہ کھمبے ہیں، اسی طریقے سے مختلف جگہوں پہ پین فلیکس پوسٹر لگا دیے جاتے ہیں، اب وہ پین فلیکس ہوا کے ذریعے سے کچھ لوز ہوا وہ لٹک جاتا ہے، اسی طریقے سے جو لائٹنگ لگائی ہوتی ہیں لوگوں نے تو وہ لائٹیں بھی آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں، جھڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کیا ہو رہی ہیں؟ یہ ضائع ہو رہی ہیں۔ ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ بے ادبی کا بھی پہلو
پایا جا رہا ہوتا ہے. بس مثلا آپ نے پین فلیکس ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی کے عنوان سے آپ نے ایک ہیڈنگ ڈالی ہے، اور وہ جشن عید میلاد النبی کا جو موقع تھا وہ مکمل تقریب ہو چکی ہے. اب اس کے بعد بھی وہ لٹکا ہوا ہے وہ پین فلیکس، اسی طرح وہ سائن بورڈ یا کوئی بھی چیز ہے، اب وہ اس کے ہوا کے ذریعے سے وہ جھڑ رہا ہے، پھٹ رہا ہے، اب اس کے پیسز ہو کر ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے. تو جو جتنے اہتمام کے ساتھ جو عاشقان رسول یہ پین فلیکس لگا رہے ہوتے ہیں کسی بھی ان کے محلے میں، ان کے علاقے میں کسی بڑی محفل کے اہتمام کے لیے، جو آپ نے چند لوگوں کی ذمہ داری لگائی کہ وہ جگہ جگہ مناسب مقامات پر یہ پین فلیکس لگائیں، بورڈ لگائیں، تاکہ لوگ محافل کے ان اشتہارات کو دیکھ کر محافل میں شرکت کریں. تو جب آپ کی ماشاءاللہ وہ محفل اختتام پذیر ہو گئی، وہ دن رات گزر گیا، اب اس کے بعد اب اس پین فلیکس کو دیکھ کر مطلب جو محفل تو ہو چکی ہے، اب کوئی آئے گا تو نہیں. سب کو پتہ ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ محفل ہونی تھی، یہ ہو چکی ہے. تو اب جتنے اہتمام کے ساتھ وہ پین فلیکس لگائے گئے تھے، انہی اہتمامات کے ساتھ ان پین فلیکس کو اتارا جائے. اور اب اس کا جو اگلا اسٹیپ ہوگا، یعنی اب ظاہر بات ہے یہ کہیں استعمال میں آئیں گے نہیں. ان مقدس تحریروں کا پھر جو ادب ہو سکتا ہے اس ادب کے مطابق ان چیزوں کو محفوظ کر کے رکھیں. اور یہ جمیل صاحب دیکھیں کئی چیزیں تو یہ چندے سے کی جاتی ہے نا. اچھا کوئی اپنے ذوق شوق سے بھی بنواتے ہیں، کچھ چندے سے بھی کر کے. تو اب جشن عید میلاد النبی یا میلاد شریف یا سرکار کی آمد مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مختلف نعرے لکھے ہوتے ہیں، درود پاک لکھا ہو، تو آپ انہیں سنبھال کے رکھیے، ان کی حفاظت کریں، ان کو محفوظ کر کے. یہ جھنڈے بھی، یہ پرچم بھی، یہ پین فلیکس بھی، اور اسی طرح چراغاں میں جمیل صاحب جو اتنی محنت سے لگایا بھی ہے، اپنا پیسہ بھی خرچ کیا، لوگوں کا بھی خرچ کیا. مساجد والوں کو بھی میں کہوں گا جتنی مسجدیں سجتی ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ ہوتا تو ہے، لیکن جب بعد میں اتارا تو انہیں بس بوروں میں یا ایسے سے ادھر ڈال دیا، کہ جس کی وجہ سے وہ پھر کوالٹی برقرار نہیں رہتی، بلب کا ٹوٹ جانا، دیگر چیزیں، تو وہ بھی نقصان کی طرف چلے جاتے. تو ان پر بھی ہمارے لیے یہ شرعاً یہ لازمی بھی ہے کہ اپنے مال کا تحفظ بھی کریں، دوسروں کے مال کا بھی تحفظ کریں. تو ہم انہیں سنبھال کے رکھیں، وہ چیزیں کل کو آپ کے استعمال میں آئیں گی. اچھا نیت انداز لڑیاں یا لائٹیں چراغاں چینج ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے استعمال میں نہیں آئے، کسی اور کے استعمال میں ہو جائے. ایک علاقے والے کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے، دوسرے کا کچھ اور ہے. یعنی نارمل اپنی ذات کے جو اس طرح کی چراغاں یا لڑیاں یا کچھ بھی چیزیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. مسجد کے طور پر کسی نے دی ہیں تو وہ ہم یوں آگے نہیں دیں گے کہ ہم یہاں والی مسجد کو اٹھا کر کسی اور مسجد کو دے دیں. تو ان کی حفاظت کریں، انہیں سنبھال کر رکھیں، اور جب طریقے سے آپ رکھ دیں گے اگلے سال آپ کو انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ یہ آپ کا اتنا سامان آپ کا بچا ہوا آپ کے پاس ہے، اور آپ یہ انہیں اچھی طرح فریش کر کے انہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی بہرحال ہمیں بہت ایک خیال رکھنا چاہیے. جی مزید سوال. دھوبی گھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں پہ دھوبی گھاٹ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کپڑے لینے جاتے ہیں گراہک سے تو اس میں کپڑوں کے اندر کسی کے پیسے نکل جاتے ہیں. تو مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ جو پیسے نکل جاتے ہیں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے لینے کے لیے یا ان کو واپسی دیں؟ جی کپڑے اٹھا کے دے دیے دھونے کے لیے، پیسے نکل آئے. دیکھیں یہ جو ڈرائی کلینرز حضرات ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ سوٹ فلاں آدمی کا ہے، اس نے 6 سوٹ دیے ہیں، تو اب ان 6 سوٹ کے باقاعدہ نمبرنگ ہوتی ہے. اچھا یہ جو ڈرائی کلینر جو شاپ کیپر ہوتے ہیں یہ آگے پھر مزید جو لوگ کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں، اب اس میں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں یہ کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، تو یہ باقاعدہ ان کپڑوں کی نمبرنگ ہوتی ہے، اور باقاعدہ وہ کپڑے یعنی الگ تھلگ ہوتے ہیں، ملتے اگرچہ ایک ساتھ دھل رہے ہوتے ہیں لیکن اتنی شناخت ضرور ہوتی ہے کہ یہ کپڑا فلاں کا ہے یا فلاں نمبر کا کپڑا ہے. تو جس شخص کے کپڑوں میں اس کے کوئی روپے پیسے نکل آئے، یا مثال کے طور پہ کوئی قیمتی چیز، وہ انگوٹھی بھی ہو سکتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز اگر کسی کے نکل آئے تو وہ کپڑا دھونے والے شخص کے پاس امانت ہے. صحیح. اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پیسوں کو اپنے استعمال میں لائے. اگر وہ اپنے استعمال میں لائے گا تو ناجائز کرے گا، خیانت کا مرتکب ہوگا اور گناہ گار ہوگا. تو لہذا اس کی ذمہ داری ہے کہ جب کپڑے دھونے کا جو عمل کر رہے ہیں یہ الگ لوگ ہوتے ہیں،
اور جو ڈرائی کلینر کی شاپ کیپر ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. تو اب اس کپڑے دھونے والے شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کپڑے سے نکلنے والے روپے پیسے قیمتی اشیاء، کوئی چین بھی نکل سکتی ہے، انگوٹھی بھی نکل سکتی ہے، تو ان کو باقاعدہ محفوظ کر کے یہ دکان والے شخص کے علم میں لے کر آئے کہ اس کپڑے میں یہ چیزیں نکلی ہیں. اور دکان والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ مالک جب اپنے کپڑے لینے کے لیے آئے تو اس کے ہینڈ اوور کر دے کہ آپ کے جیب سے یہ چیزیں قیمتی اشیاء یا روپے پیسے نکلے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرنا، اگر ہر ایک مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھ لے کہ اس کے روپے ہیں، یہ ایک مسلمان کے روپے ہیں، یہ میرے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ آگے دکان والے کو بتائے گا، اور دکان والا جب مالک کپڑے لینے آئے اس کو بتائے گا کہ حضور آپ کے کپڑوں میں سے یہ چین، انگوٹھی یا روپے پیسے نکلے ہیں. تو اب غور کریں شفیق صاحب، کتنا پیارا ایک معاشرہ نظر آ رہا ہے کہ دکاندار بجائے اس کے کہ وہ دھوبی نے جس نے کپڑے دھوئے اس کے حوالے کیا اور اس نے بھی ساتھ میں رکھ لیے. اب جو کپڑے دھونے والا ہے وہ دکاندار سے نہیں پوچھتا کہ آپ نے اس کو دیے کہ نہیں دیے، اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب دکاندار جو بیچ میں اگر یہ جیب میں ڈال لے گا اپنے تو یہ حرام کھائے گا، باطل اور حرام مال کھائے گا. تو اب یہ اگر واضح کرے تو آپ غور کریں اس دکاندار کے حوالے سے، اس دھوبی کے حوالے سے ایک کسٹمر کے دل میں کتنا ایک اطمینان پیدا ہو رہا ہے کہ ایسے بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، اور مسلمان حقیقتاً ایسا ہی ہونا چاہیے. قرآن پاک میں فرمایا گیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. تو اس طرح بعض اوقات کسی کی بھی کوئی، یعنی یہ بھی امانت بن جائے یہ گا، امانت ہے، یہ امانت بن جائے گا. بھلے ہم نے کسی سے امانت پکڑی نہیں ہے، کچھ نہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کسی اور کا مال ہے، یہ کسی اور کا مال ہے. تو اب ہمارے پاس امانت ہے، اگر اس کے مالکان کو ہم جانتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مالکان تک پہنچائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مالک آپ کے پاس آئے گا تو انتظار کریں، وہ چیز سنبھال کے رکھیں، اور جب وہ آ جائے تو اس کے ہینڈ اوور کر دیں. جمیل صاحب ایک دفعہ اس کا جو نا اندازہ کہ فیملی کے ساتھ کہیں سفر سے آئے تھے، تو اب راستے میں جو کپڑے جو دھلنے والے ہیں یہ سب ہیں، تو اسی طرح فیملی میں یعنی گھر والوں کے پاس جو جیولری وغیرہ، تو وہ اسی کی کسی جیب اور زپ میں ڈال کے بند کر دیا تھا کپڑے میں. اب یہ سیکھنے کی بھی ہے ناظرین. اب واپسی تو ہم آ گئے، اب گھر پہ آ گئے اپنے. اچھا اگلے دن وہ گٹھڑی بنی کپڑوں کی، تو وہ ڈرائی کلینر والے کے پاس چلی کہ یہ وہ کپڑے سارے صحیح. اچھا میں خود دیکھ کر آیا، تو اچانک جو ہے نا دوپہر کو گھر سے فون آیا کہ وہ ایک غلطی ہو گئی، اور یہ کیا ہو، کہا کہ وہ جو کپڑے تھے اس میں جیولری وغیرہ، چین تھی، کوئی چھوٹی موٹی اس طرح چیزیں تھیں، لیکن ظاہر مالیت تھی اچھی خاصی. میری تو حالت بری کہ یہ کریں تو اصلاح. جب میں کسی کو اور بھیجوں، میں خود نکلا، بائک سٹارٹ کی اور میں وہاں پہنچا. تو اچھا وہاں سے بھی کوئی اور ٹرک گاڑی والے کپڑے لے کے جاتے ہیں، جی جی. لیکن جب میں وہاں گیا تو وہ گٹھڑی مجھے نظر آ گئی میری سامنے ہی. تو میں نے ان سے پوچھا، سلام دعا کی، کہ کہہ رہے نہیں ابھی نہیں گیا سامان، یہ رکھو. تو میں نے کھولا، سامان نکالا، ان کا شکریہ ادا کیا. لیکن میں نے اللہ کا بھی شکر ادا کیا، گھر والوں کو بھی، اور کہا کہ شکرانے میں یہ ادا کریں اور یہ عمل بھی کریں. لیکن اب اگر چلے جاتا آگے، پھر وہاں کا آگے تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کہاں انہوں نے جانا ہے، کس طرف ہے. تو ایک لمبی آزمائش والا معاملہ ہے. تو اس لیے اپنے سامان کی یوں بھی ہمیں حفاظت اور ان چیزوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ گھر آ کر یہ تصور میں ہی نہیں رہا کہ ان بے دھلے کپڑوں کے اندر کوئی ایسے مال یا کوئی ایسی چیز ہوگی. تو یہ بھی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر واقعی کسی کا مال کسی کے پاس ایسا جاتا ہے، تو اب وہ یہ نہیں کہے کہ غلطی اس کی ہے، وہ بھول گیا تھا. جب اس کو پتہ ہے تو پھر ان کے مال اور ان کے اموال، ان کے حق انہیں واپسی کرنے چاہیے. یہی شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے. اور یہ صرف یہ کپڑے والوں کے ساتھ متعلق نہیں ہے. آپ کے پاس کتنے لوگ کام کروانے آتے ہیں، کچھ چیزیں چھوڑ جاتے ہیں، کسی کی بیٹری رہ گئی، کسی کا جنریٹر ہے، کسی کی گاڑی کے کوئی پرزے ہیں، کسی کا UPS ہے، کسی کا اور ہے. جو جمیل صاحب یہ پورا ایک
طبقہ کام کرنے والے، ان کے پاس کتنے لوگوں کے اس طرح کے سامان، تو ان کے حوالے سے بھی ضرور شرعی دینی رہنمائی وہ حاصل کیا کریں۔ اگر آپ کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں، دارالتعلیم سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیں اور اس نمبر پر یہ آپ شرعی مسائل سیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔